شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ جو آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہی ہے، جب آپ کے پاس آئے تو انہیں کہیے کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے اور انہیں میرا بھی سلام کہیے گا۔ پھر انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی آزمائش۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدہ خدیجہ ہی وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں جنتی محل کی بشارت دی گئی اور خود اللہ پاک نے سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے حضور اکرم کی تصدیق کی۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنے والد گرامی خویلد بن اسد سے 4 سلسلوں اور والدہ جناب فاطمہ بنت زائدہ سے 6 سلسلوں کے بعد نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بچپن میں ہی آپ والد کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئیں اور پھر والدہ بھی ایک جنگ میں ماری گئیں تو آپ نے اپنے والد کا تجارت کا کام سنبھال لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے اور اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہیں اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ کا شمار مکہ کے چند بڑے تاجروں میں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے 8000 اونٹوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ انہی اونٹوں پر حضرت خدیجہ کا سامان شام، مصر، یمن کے علاوہ دیگر ملکوں میں بھی جاتا تھا، جس سے آپ کو بہت نفع ہوتا تھا۔ آپ کے سردار کے بارے میں مکہ والے قسمیں کھایا کرتے تھے اور آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ پھر انہیں ایک ایسے شخص کے متعلق معلوم ہوا جن کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت ایماندار اور محنتی ہیں۔ آپ نے انہیں پیغام بھیجا کہ میرے تجارتی قافلے کی سربراہی کریں، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے۔ آپ نے حضور اکرم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا، اور آپ کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلی اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوا دیا، جس کو حضور نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد پیغمبر اسلام کو اپنے مقصد کے لیے زبردست استحکام اور معاشی مدد ملی۔ وہ ایک کثرت ازواج والا معاشرہ تھا۔ اس زمانہ میں زیادہ تر مردوں کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں، لیکن جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔
جب حضور اکرم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو آپ کو زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر جس طرح حضرت خدیجہ نے اپنی حمایت اور تحفظ حضور اکرم کو فراہم کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ 10 سال تک حضرت خدیجہ نے اپنی خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر کی بھرپور مدد کی۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی اور میں نے کہا کہ آپ سرخ رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بہتر عورتیں اس کے نعم البدل کے طور پر آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا۔ وہ تو ایسی خاتون تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ خدیجہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ حضور کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں حضرت خدیجہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا۔ حضرت خدیجہ نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہی، اور پھر 10 رمضان ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال فرمایا۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے بھی نہ تھے، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہ ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ کے محبوب چچا جناب حضرت ابو طالب کی بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ چچا جناب حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور کو بہت غمگین کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات میں ہے کہ محمد خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔